آج کل چیٹ جی پی ٹی کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس کو ہر مسئلے کا حل بتا کر دکھایا جا رہا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو مصنوعی ذہانت کا ایک شاہکار دکھایا جا رہا ہے۔ پچھلے سال نومبر میں جب اوپن اے آئی کمپنی نے اس چیٹ جی پی ٹی کا ورژن 3 نکالا تو 5 دن کے اندر ہی 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مائیکروسافٹ جو 2019 میں اس کمپنی میں ایک سرمایہ کار تھا، 2022 میں اوپن اے آئی کو خرید لیا اور اب چیٹ جی پی ٹی کا ورژن 4 نکالنے جا رہا ہے، جس میں اس کی طاقت اور خصوصیات کو بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی حیران کن ہوگی۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے۔ اس سے پہلے ایک عام آدمی کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ چیٹ بوٹ ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت اور دوسری چیٹ بوٹ۔ مصنوعی ذہانت سے مراد کوئی ایسی مشین یا سسٹم جس میں انسانی ذہانت جیسی کچھ خصوصیات پائی جائیں، جیسے جملوں کو سمجھنا، ان کا جواب دینا، تصویر کو سمجھ کر جواب دینا، تصویر کو سمجھ لینا اور اس کے مطابق کوئی عمل کرنا، نیچرل لینگویج کو سمجھ کر عمل کرنا وغیرہ۔ اے آئی ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے، جیسے یوٹیوب، نیٹفلکس، امیزون، گوگل سرچ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ذہانت اصل میں وہ ذہانت نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے، جس میں انسان کسی بھی ڈیٹا کے بغیر یا بہت کم ڈیٹا کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہے۔ اس کو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا اے جی آئی کہا جاتا ہے، جو ابھی کسی مشین کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ مشین خود سے سوچنے لگ جائے۔ یہ مصنوعی ذہین مشینیں یا چیٹ بوٹ ایک لینگویج ماڈل پر کام کرتے ہیں، جس میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا استعمال کر کے دیے گئے سوالات کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے۔ اب جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اور جتنی زیادہ اس سسٹم کی ٹریننگ ہوگی، وہ اتنا زیادہ نیچرل جواب دے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ لینگویج ماڈل کیا ہے؟ جب بھی کوئی چیٹ بوٹ یا مصنوعی ذہین سسٹم بنایا جاتا ہے تو ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے، لیکن اس کے سیکھنے کی طاقت کروڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً 2018 میں جی پی ٹی ورژن 1 کی ٹریننگ کے لیے بک کارپس ڈیٹا سیٹ استعمال کیا گیا تھا، جس میں 7000 کتابوں کے برابر تحریریں تھیں جو اس کو سکھائی گئی تھی۔ اس ڈیٹا سیٹ میں 12 کروڑ الفاظ تھے اور یہ ڈیٹا سیٹ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ماہرین نے بنایا تھا۔ اب ایک اور چیز جس سے مل کر یہ لینگویج ماڈل بنتا ہے، جس کو ہم نیورل نیٹ ورک کہتے ہیں، جو ایک جیسے ایسے الفاظ جو کسی نہ کسی طرح آپس میں تعلق رکھتے ہیں، جیسے ماں کا تعلق خاندان سے، ان کا ایک نیٹ ورک بنتا ہے جس کو آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ یہ ANN ہی اس لینگویج ماڈل کی روح ہے، جس پر کوئی مصنوعی ذہانت والا سسٹم کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے انسانی دماغ میں بایولوجیکل نیورل نیٹ ورک ہوتا ہے، جس میں نیورون کیمیائی لحاظ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور اربوں نیورون مل کر انسانی ذہانت کو جنم دیتے ہیں۔ ایسے ہی مصنوعی ذہانت میں بھی یہ الفاظ ایک نوڈ کی طرح ایک دوسرے سے مل کر مصنوعی نیورل نیٹ ورک بناتے ہیں۔ یہ نیورل نیٹ ورک ابتدائی طور پر ٹریننگ ڈیٹا سے مل کر بنتے ہیں اور بعد ازاں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ شامل ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بھی اے آئی سسٹم کی ٹریننگ کے لیے مختلف طریقے ہیں، جن میں سپروائزڈ اور ان سپروائزڈ لرننگ اور ری انفورسمنٹ لرننگ بھی شامل ہے۔ یہ جی پی ٹی کیا ہے؟ یہ جی پی ٹی ایک لینگویج ماڈل ہے جس کی تفصیل اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس کا مخفف ہے جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر۔ یہ لینگویج ماڈل انسانوں جیسے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو اس سے پہلے ایک بہت بڑے ڈیٹا سے ٹرین کیا گیا ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ ٹرانسفارمر سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک ڈیپ لرننگ ماڈل ہے جو مشین لرننگ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ نیورل نیٹ ورک میں موجود ہر نوڈز کو کچھ وزن دیتا ہے، جو ان پٹ سے آؤٹ پٹ تک فائنل جواب کی فراہمی میں سب سے اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ ٹرانسفارمر نیچرل لینگویج پروسیسنگ جیسا کہ یہ چیٹ بوٹ ہے۔